بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ایک وظیفہ بتلایا جائے گا اور سورہ اخلاص کی برکات اور فضائل کو بیان کیا جائے گا، اور ایک واقعہ بھی سنایا جائے گا کہ صحابہ کرام میں سے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی بتلایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، یعنی سورت اخلاص کی۔ ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ نمبر 2 حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورہ رحمان کی صفت ہے، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔